الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ کل ہم نے روزے کے شرائط وجوب بیان کیے تھے اور روزے کے شرائط صحت بھی بیان کیے تھے۔ آج ہم روزے کے مفسدات یعنی جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے وہ چیزیں ہم بیان کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ روزے میں 3 چیزوں سے بچنا فرض ہے۔ نمبر 1 کچھ کھانے سے، نمبر 2 کچھ پینے سے، نمبر 3 جنسی لذت حاصل کرنے سے۔ ان 3 چیزوں سے بچنا فرض ہے انسان پر روزے میں، لہٰذا ہر اس کام سے روزہ فاسد ہو جائے گا جو ان تینوں فرضوں کے خلاف ہو۔ البتہ روزے کو فاسد کرنے والے چیزیں اپنی نوعیت کے لحاظ سے 2 قسم کی ہیں، ایک وہ جن سے صرف قضا واجب ہوتی ہے اور ایک وہ جن سے قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں۔ تو وجوبی کفارہ سے متعلق کچھ اصولی باتیں کریں گے۔ اگر کوئی چیز قصداً پیٹ میں پہنچائی جائے اور اس سے فائدہ ہونے کا خیال بھی ہو، چاہے وہ غذا ہو یا دوا کی صورت میں ہو، یا ایسا فعل کیا جائے جس کی لذت جنسی فعل جیسی ہو، تو ان صورتوں میں روزے کی قضا بھی واجب ہوگی اور کفارہ بھی لازم آئے گا۔ اگر کوئی چیز خود بخود پیٹ میں پہنچ جائے یا اس کے نفع بخش ہونے کا خیال نہ ہو، یا کوئی ایسا فعل کیا جائے جس کی لذت جنسی فعل جیسے نہ ہو، تو صرف روزے کی قضا واجب ہوگی، کفارہ لازم نہ آئے گا۔ کفارہ صرف رمضان کا روزہ فاسد ہونے سے واجب ہوتا ہے۔ رمضان کے سوا کوئی اور روزہ فاسد ہونے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا، چاہے غلطی سے فاسد ہو جائے یا قصداً فاسد کر دیا جائے۔ نمبر 4 رمضان کا قضا روزہ فاسد ہونے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا، صرف ادا روزہ فاسد ہونے سے کفارہ واجب ہوتا ہے۔ نمبر 5 جن لوگوں میں روزے کے شرائط وجوب نہ پائے جائے ان کا روزہ فاسد ہونے سے بھی کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر مسافر کا روزہ یا نابالغ بچے کا روزہ، کیونکہ نابالغ بچے پر روزہ واجب نہیں ہے، مسافر پر بھی نہیں ہے، یا حیض و نفاس والی خواتین کا روزہ۔ اگرچہ مسافر اور حیض و نفاس والی خواتین نے روزے کی نیت سفر پر روانہ ہونے سے پہلے اور حیض و نفاس آنے سے پہلے کی ہو، پھر بھی ان پر کفارہ واجب نہیں ہے۔ ہر وہ فعل جس میں اپنے قصد اور ارادہ کو دخل نہ ہو، مثلا بھولے سے کچھ کھا لیا یا جنسی لذت حاصل کر لی، یا کلی کرتے وقت غلطی سے پانی حلق سے نیچے اتر گیا، یا کسی نے زبردستی کسی سے جنسی لذت حاصل کر لی، تو ان تمام صورتوں میں کفارہ واجب نہیں ہوتا، صرف قضا کرنا ضروری ہے۔ جنسی فعل میں فاعل و مفعول دونوں کا عاقل ہونا شرط نہیں ہے، دونوں میں سے جو عاقل ہو اور قصداً یہ فعل کرے اس پر کفارہ لازم آئے گا۔ اگر عورت عاقل ہے تو اس پر کفارہ لازم ہے، مرد پر نہیں، اور اگر مرد عاقل ہے اور عورت عاقل نہیں ہے تو مرد پر کفارہ واجب ہے اور دیوانی عورت پر نہیں ہے۔ نمبر 8 کوئی خاتون چاہے نابالغ بچے سے جنسی فعل کرائے یا کسی دیوانے اور مجنون سے، ہر حال میں قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی واجب ہے۔ نمبر 9 رمضان میں روزے کی نیت کیے بغیر کوئی کھائے پیے تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہے، صرف قضا واجب ہے۔ کفارہ اسی صورت میں واجب ہوگا جب روزے کی نیت کر لینے کے بعد روزہ توڑے۔ نمبر 10 کسی شبہ کی بنیاد پر اگر کوئی اپنا روزہ فاسد کر دے تو کفارہ واجب نہ ہوگا۔ اب ہم وہ صورتیں بیان کریں گے جن میں صرف روزے کی قضا واجب ہے۔ نمبر 1 کسی کی آنکھ دیر میں کھلی اور یہ سمجھ کر کہ ابھی سحری کا وقت باقی ہے، کچھ کھا پی لیا، پھر معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی تھی، تو اس روزے کی قضا رکھنا واجب ہے۔ نمبر 2 کسی نے سورج ڈوبنے سے پہلے یہ سمجھا کہ سورج ڈوب گیا ہے اور افطار کر لیا تو اس پر بھی قضا واجب ہے، روزہ کی قضا کرے گا۔ نمبر 3 کسی نے روزہ دار کو زبردستی کچھ کھلا پلا دیا تو صرف قضا واجب ہے اور کفارہ نہیں ہے۔ نمبر 4 کسی نے زبردستی کسی خاتون کے ساتھ جنسی فعل کیا، یا غافل سو رہی تھی یا بے ہوش تھی اور کسی نے اس سے جنسی لذت حاصل کی تو اس خاتون پر صرف قضا واجب ہوگی۔ یا کسی نادان نے مردہ عورت یا کمسن بچی کے ساتھ جنسی فعل کیا، یا جانوروں کے ساتھ یہ فعل کیا، یا بوسہ لیا یا جلق کا مرتکب ہوا
اور ان صورتوں میں انزال ہو گیا یا تو صرف قضا واجب ہے اور کفارہ نہیں ہے۔ نمبر 6، کسی نے روزے کی نیت ہی نہیں کی لیکن کھانے پینے وغیرہ سے رکا رہا، یا نیت کیا لیکن آدھا دن گزرنے کے بعد ہو، تو ان صورتوں میں روزہ نہ ہوگا اور قضا لازم ہوگی۔ نمبر 7، روزے میں کسی کے منہ میں آنسوں یا پسینے کے قطرے چلے گئے اور پورے منہ میں اس کی نمکینی محسوس ہوئی اور وہ ان قطروں کو نگل لیا تو روزہ چلا جائے گا اور قضا اس پر لازم ہے۔ نمبر 8، صبح سحری کے وقت منہ میں اگر کوئی شخص نسوار یا پان رکھے سو گیا اور صبح صادق کے بعد آنکھ کھلی تو صرف قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ نمبر 9، روزے میں کسی نے قصداً منہ بھر کے قے کی تو روزہ فاسد ہوگا اور قضا واجب ہے۔ نمبر 10، روزے میں کسی خاتون نے اپنے مقام خاص میں کوئی دوا ڈالی یا تیل ڈالا تو اس صورت میں صرف قضا واجب ہے۔ کسی نے روزے میں بولے سے کھا پی لیا اور پھر یہ سمجھ کر کہ میرا روزہ تو ٹوٹ گیا، پھر اس کے بعد قصداً کچھ کھا لیا پی لیا تو اس کا روزہ فاسد ہو گیا اور اس پر قضا واجب ہے، کفارہ نہیں ہے۔ کسی خاتون نے علاج کی ضرورت سے اپنی اگلی شرمگاہ میں اپنی انگلی داخل کی یا کسی دائی وغیرہ سے داخل کرائی اور پھر ساری انگلی یا انگلی کا کچھ حصہ نکالنے کے بعد دوبارہ داخل کی تو پھر بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور قضا واجب ہے۔ اور اگر دوبارہ داخل نہیں کی لیکن انگلی کسی چیز میں بھیگی ہوئی تھی تو پہلے ہی بار داخل کرنے سے روزہ فاسد ہوتا ہے اور قضا واجب ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خاتون اپنی شرمگاہ میں روئی وغیرہ رکھے اور سب اندر غائب ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا واجب ہوگی۔ نمبر 12، جماع یعنی ہم بستری اور لواطت کے علاوہ جنسی لذت کا کوئی ایسا فعل کیا جس سے عادتاً منی خارج ہوتی ہے، اگر منی خارج ہو گئی تو روزہ فاسد ہو گیا اور صرف قضا لازم آئے گی۔ مثلا کوئی جلق کا مرتکب ہوا یا کسی نے خاتون کے ناف، ران یا کھولوں میں عضو خاص گھسا کر منی خارج کی، یا کسی جانور کے ساتھ یہ فعل کیا، یا کسی خاتون نے کسی دوسرے خاتون کے ساتھ حصول لذت کی کوشش کی اور منی خارج ہو گئی، انزال ہو گیا تو روزہ جاتا رہے گا اور قضا لازم ہوگی، کفارہ واجب نہ ہوگا۔ یا مسواک کرتے ہوئے مسوڑے وغیرہ سے خون نکلا اور روزہ میں تھوک کے ساتھ نگل لیا تو روزہ ٹوٹ گیا، قضا واجب ہے۔ ہاں اگر خون تھوک کے مقدار سے کم ہے اور حلق میں بھی محسوس نہیں ہوا تو روزہ نہیں جائے گا۔ اب ہم وہ صورتیں بیان کریں گے جن میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔ نمبر 1، کسی نے روزے میں جذبات سے مغلوب ہو کر جنسی فعل کا ارتکاب کیا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، یا مرد نے لواطت کی تو قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی واجب ہے۔ اگر کسی خاتون نے مرد سے ہم بستری کی اور عضو خاص کا سر اندر داخل ہو گیا تو چاہے منی کا خروج ہو یا نہ ہو، ہر حال میں قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی واجب ہے۔ نمبر 3، کسی نادان نے عورت سے ہم بستری کی اور اس کے پچھلے حصے میں عضو خاص کا سر داخل کر دیا تو دونوں کا روزہ فاسد ہو گیا، قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی واجب ہے۔ نمبر 4، کسی نے ایسی کوئی چیز کھا پی لی جو کھانے پینے کے استعمال میں آتی ہے، یا ایسی چیز کھائی جو کھانے پینے میں استعمال نہیں کی جاتی لیکن دوا کے طور پر کھا پی لی کہ اس سے فائدہ ہوگا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔ نمبر 5، ایک خاتون غافل سو رہی تھی یا بے ہوش پڑی تھی اور مرد نے اس سے جنسی لذت حاصل کی تو اس مرد پر قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی واجب ہے۔ نمبر 6، کوئی ایسا فعل کیا جس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا لیکن اس شخص نے اپنے طور پر یہ سمجھ لیا کہ میرا روزہ فاسد ہو گیا اور پھر قصداً کچھ کھا لیا یا پی لیا تو روزہ فاسد ہو گیا، اب اس پر قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی واجب ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے سرما لگایا یا سر میں تیل ڈالا یا کسی خاتون کو چمٹایا یا بوسہ لیا اور پھر یہ سمجھ کر کہ میرا روزہ تو ٹوٹ گیا، قصداً کچھ کھا پی لیا تو روزہ فاسد ہو گیا، تو اس صورت میں قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی واجب ہے۔ تو آج ہم نے روزے کے مفسدات بیان کیے اور پھر وجوبی کفارت سے متعلق کچھ اصولی باتیں بیان کیے اور وہ صورتیں بھی بیان کیے جن میں صرف روزے کی قضا واجب ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ صورتیں بیان کی جن میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ اچھی طرح سے یاد کریں گے اور دوسروں تک شیئر کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔